ہمارے یہاں یہ ماحول چل چکا ہے لڑکیوں کے وراثت کے معاملے میں یہ بات بار بار بولتا ہوں، لڑکیوں کے وراثت کے معاملے میں والدین جب تک زندہ ہیں تب تک تو نہیں ہو سکتا، لیکن بھائیوں کا جو معاملہ ہے، بھائی والد کے انتقال کے بعد نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ جب لڑکیوں کے نکاح کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں والد پوری ذمہ داری اٹھاتا ہے، پوری ذمہ داری اٹھا کے اس کا نکاح کر دیتا ہے، شادی بیاہ کر دیتا ہے، وہ اپنے گھر چلی گئی۔ لڑکوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، بھائیوں کے ذہن میں، کہ ہمارے والد تو اپنی زندگی میں پورا خرچہ انہوں نے اٹھایا تھا، 3 لاکھ 5 لاکھ جو بھی خرچ ہوا وہ والد صاحب نے اٹھایا تھا، تو لہٰذا یہ وراثت کا جو معاملہ ہے وہ ان کے سر سے اتر گیا ہے، اب ان کو الگ سے وراثت دینا ضروری نہیں ہے۔ والد نے میرے دوستوں یہ مسئلہ جان لیا، اپنی زندگی میں اولادوں کے اوپر جو بھی خرچ کرتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اس کی طرف سے وہ ہبہ ہے، وہ اس کی طرف سے ہدیہ ہے، تحفہ ہے، وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، وراثت میں وہ چیز مائنس نہیں ہوگی۔ ایک عالم دین کے پاس، یہاں میں اس واقعے کو روک کے واقعہ بتاتا ہوں، 2-4 نوجوان گئے جو بھائی تھے آپس میں وراثت کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، کہ ہم یہ 4 بھائی ہیں اور ہماری اتنی بہنیں ہیں، لیکن چونکہ 4 بھائیوں میں وراثت کو تقسیم کرنا ہے، تو مفتی صاحب جو وراثت نکالنے والے، مسئلہ بتانے والے تھے، خوف خدا رکھنے والے، انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو اگر تمہاری بہنیں ہیں تو ان کو بھی بلاؤ، بہنوں کا بھی حق لگے گا، بھائیوں کا بھی حق لگے گا۔ تو ان لوگوں نے کہا بہنوں کا نہیں چاہیے، بولے نہیں پہلے بلاؤ ان کو، بات میرے سامنے کی جائے گی، اس کے بعد پھر مسئلہ حل ہوئے گا۔ بہرحال مفتی صاحب کی بات ان لوگوں نے مانا، بہن کو بھی بلایا، 3 بہنیں اور 4 بھائی، یہ 7 لوگ۔ مفتی صاحب وراثت بانٹے، ٹھیک ہے وراثت بانٹے، بہنوں سے پوچھا آپ کو حق چاہیے؟ کہا بھائی دیتے ہی نہیں۔ اکثر بہنوں کا یہ معاملہ رہتا ہے، یا تو بیچاری وہ پریشر میں رہ کے بھائیوں سے کہتی بھائی ٹھیک ہم کو نہیں چاہیے، خوشی خوشی دو، کیوں نہیں لیں گے وہ؟ ہمارے والد 4 بھائی، ہمارے چچا میرا روڈ میں رہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دین سے تبلیغ سے جوڑا، ان کے اندر دینداری پیدا ہوئی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مال بہت دیا تھا بھائیوں کو، تو والد کے انتقال کے بعد بھائیوں میں آپس میں بٹوارا ہو گیا، تو 3 بھائیوں نے اپنی بہنوں کے حصوں میں سے حصہ نہیں نکالا، باقی ہمارے چچا کو یہ فکر ہوئی کہ ہمیں اپنے بہنوں کا حصہ دینا ہے، تو بہنوں کا حصہ دینے کے لیے انہوں نے اپنی پراپرٹی میں سے پورا اماؤنٹ جو بنتا تھا 20 لاکھ روپیہ، 20 لاکھ روپیہ انہوں نے اماؤنٹ نکالا کہ بھائی یہ 20 لاکھ روپے چاہے زمین لے لو چاہے پیسہ لے لو۔ تو اس میں سے ہماری پھوپھیاں جو مالدار قسم کی بھی بہت ساری، نہیں ہم کو نہیں چاہیے، کہ بھائی چاہیے نہیں چاہیے، ہم کو یہ صدقہ زکوٰۃ خیرات نہیں دے رہی ہے، آپ کا حق ہے، آپ لے لو، چاہے مدرسے میں دے دو، چاہے یتیم خانے میں دے دو، چاہے مسجد بنوا دو، جو بھی سمجھ میں آئے کرو، یہ میرا پیسہ نہیں ہے، تمہارا پیسہ ہے، تمہارا حق بنتا ہے اس میں۔ خیر انہوں نے پھر لیا۔ تو جب دینے پہ آئیں گے بہنوں کا حصہ تو بہنیں کیوں نہیں لیں گی؟ اصل مسئلہ یہ کہ چور دروازے سے ہم چاہتے ہیں کہ بہنیں لے ہی نہ، اور بہنوں کو اس لیے دبایا جاتا ہے کہ بہن اگر لے لیں گے پھر بھائی سوچتے ہیں کہ بھائی بہن سے رشتہ ہی ختم ہو جائے گا۔ بہنوں کے مزاج میں یہ آتا ہے کہ اگر بہن نے لے لیا، بہن سوچتی ہے اگر میں نے لے لیا تو ہمارا مسئلہ بھائیوں سے رشتہ ختم ہو جائے گا۔ میرے دوستو، ہمارے استاد محترم تھے، کہنے لگے کہ آج کی تاریخ میں مسلمان 95% بلکہ 98 کہہ لیا جائے حرام کھا رہے ہیں، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ تو میں نے پوچھا حضرت کیسے؟ کہا کہ اس لیے کہ وراثت کے معاملے میں کوئی اللہ ماشاءاللہ کوئی کلین ہوئے گا، وراثت کے معاملے میں سب لوگ ڈانڈی مارتے ہیں۔ میرے دوستوں، اگر دنیا کے اندر نہیں دیا تو آپ کو آخرت میں دینا پڑے گا۔ بہنوں کے معاملے میں آپ غور کریں کہ کتنا میرا حصہ بنتا ہے، بھائی نے نہیں دیا نہیں دیا، بڑے بھائی نے نہیں دیا، چھوٹے بھائی نے نہیں دیا، لیکن میرا جو حق بنتا ہے میں دے کے ختم ہوں۔ میں اکثر کر کے ایک واقعہ سناتا ہوں، شاید ابھی یاد آئے مجھے، میں پہلے بھی سنایا، ابھی بھی سنا دیتا ہوں۔ ہمارے استاد محترم جو رمضان میں آتے ہیں، آپ نے سب لوگوں نے ملاقات کیا انہوں نے، وہ استاد محترم ہمارے مدرسے میں پڑھانے والے، زیادہ تنخواہیں تو ہوتی نہیں، بہت کم تنخواہیں ہوتی ہے، لیکن والد صاحب کے انتقال کے بعد انہوں نے، چونکہ بہنیں زیادہ ہیں ان کی، انہوں نے وراثتی حصہ نکالا، ایک بہن کا 50,000 روپیہ، زمین کی قیمت نکالا وہ بھی، اور پیسہ جو نکالا وہ بھی 50,000 روپیہ فی بہن حصہ بن رہا تھا۔ اپنی بہنوں کے پاس ہو گئے تو بہنوں نے لینے سے انکار کیا، بولے بھائی یہ سب کیوں کر رہے ہو آپ؟ تو بہنوں کے ذہن میں وہی بات، اگر بھائی نے 50,000 روپے دے دیا تو رشتہ ختم، تو بھائی آپ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارا رشتہ کمزور ہو جائے اگر ہم نے حصہ لے لیا۔ کہا رشتہ کمزور ہونے کوئی بات ہی نہیں ہے،
میں پوری زندگی جو میری بچی ہوئی ہے، اگر میں 20 سال پکڑتا ہوں، 20 سال میں اگر میں 20 مرتبہ آؤں گا، 20 مرتبہ مٹھائی کی قیمت پکڑو کتنی ہوئے گی، تو زیادہ سے زیادہ 10,000 روپیہ، تو 10,000 روپیہ زیادہ ہوگا کہ میرے لیے 50,000 زیادہ ہے؟ بھائی میرے لیے تو 50,000 زیادہ ہے نا، 10,000 میرے لیے تو کم ہے، تو میں 10,000 بچاؤں گا کہ 40,000 بچاؤں گا؟ تو سب بہنوں کو سمجھ میں آیا کہ بات جو بھائی کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ آپ کا حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے متعین ہے، قرآن نے یہ فرمان کہا ہے، قرآن کا یہ حکم ہے، میرا اپنا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بات، اور مجھے دینا یہ میری ذمہ داری ہے، تو لہذا سب لوگ اپنا اپنا حصہ پکڑو۔